نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ عظام اور پنڈال میں موجود بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ میں علماء کرام کے جمع غفیر میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں سے مخاطب ہوں. بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو قوت بصر کی طرح قوت سماعت بھی بے مثال عطا فرمائی. آپ قریب و بعید کو یکساں سنتے تھے. آپ اپنے حسن موزونیت میں یکساں تھے. حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں اور آپ کے چہرے انور کو تکے جا رہے ہیں. تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ام حل لک حاجت، اے چچا جان کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ اگرچہ میں اب مسلمان ہوا ہوں لیکن میں آپ کی ذات اقدس سے بچپن سے ہی متاثر ہوں. جب آپ جھولے میں تھے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ تناغی القمر، آپ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں. وَتُشِيرُ إِلَيْهِ بِأَصْبَعِكَ، اور چاند آپ کے اشارے پر رقصاں ہے. فَحَيْثُ أَشَرْتَ إِلَيْهِ مَالًا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ انگلی کو جس طرف جھکاتے تھے چاند اس طرف جھک جاتا تھا. عاشقوں کے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا. اس پر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان یہ باتیں بعد کی ہیں، میں تجھے اس وقت کی بات بتاؤں جب میں اپنی ماں کے شکم اطہر میں تھا. علماء کرام تشریف فرما ہیں، پوچھئے حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. لقد كنت اسمع صرير القلم على اللوح المحفوظ، فرمایا کہ لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی آواز کو میں شکم مادر میں اپنے کانوں میں سنا کرتا تھا. اور جب چاند اپنا دور مکمل کر لیتا ہے، اے چچا جان جب وہ چاند اپنا دور مکمل کر لیتا ہے تو وہ عرش عظیم کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. اے چچا میں اس چاند کے سجدے کرنے کی آواز کو شکم مادر میں سنا کرتا تھا. اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے آپ کو بے مثال سماعت عطا فرمائی. آپ ایسی باتیں سن لیتے جو دوسرے لوگ نہیں سن پاتے تھے. حضرت ابو ذر
اور حضرت حکیم بن حازم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا جو میں سن رہا ہوں وہ تم بھی سن رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں تو اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لا ارا ما لا ترون و انی اسمع ما لا تسمعون، اے میرے صحابہ میں وہ سنتا ہوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ فرمایا کہ اس وقت میں آسمان کی چرچراہٹ کو سن رہا ہوں اور اس کے ایسا کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ آسمان پر ایک بلشت بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتہ اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو۔ تو حضور کے دیوانوں، حضور کے عاشقوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام تمہارے درود و سلام کو سنتے بھی ہیں اور تمہیں پہچانتے بھی ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، یہ تھے صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا باسط مسعود صاحب، جو اپنی محبت بھری گفتگو کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے۔ صاحبان دی وقار